بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ حالانکہ محب وطن ہوں، مطلوبہ کام کر کے اپنی امریکی قوم کو فائدے پہنچا سکتا ہوں، لیکن میں پابندیوں کا قائل نہیں ہوں، لہٰذا آپ لوگ اپنی طرف سے کوئی فرض انجام دینے کی فرمائش نہ کریں۔ یہ یقین رکھیں کہ جب تک زندہ ہوں اپنی فرض شناسی اور وطن کی محبت کو کبھی فراموش نہیں کروں گا۔ دراصل وہ مجھ سے اور میری فیملی سے کتراتا تھا، اس کی کوشش یہی ہوا کرتی تھی کہ وہ ایسے کسی معاملے میں ملوث نہ ہو جس میں ہمارا عمل دخل رہتا ہے۔ اس نے یہ طے کر لیا تھا کہ ہم سے جتنی دور رہے گا اتنا ہی محفوظ اور گمنام رہ کر بخیریت زندگی گزارتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے زندگی کے ساتھ موت دی ہے، اور یہ موت مختلف ہیلوں بہانوں سے آتی ہے۔ آدمی ہزاروں برس کی دنیا کو دیکھ کر اور دنیا کی ہر فانی شے کو دیکھ کر آج بھی یہ سوچتا ہے کہ وہ کسی طرح موت سے بچ پائے گا، یا کم از کم اپنی طبی عمر کو ذرا طویل بنا لے گا۔ موت تو اٹل ہے، آدمی تو شامت اعمال سے بچ نہیں پاتا، یہی شامت اسے رفتہ رفتہ موت کی طرف لے جاتی ہے۔ کچھ عرصے بعد اس کی زندگی میں ایک نہایت حسین و جمیل دوشیزہ آئی۔ اس میں ایسی دلکشی تھی کہ اس نے پہلی بار جورا جوری کی یاد بلا دی۔ تہذیب کے حوالے سے عورت ماں ہے، بہن ہے اور بیٹی وغیرہ ہے، لیکن مصائب کے حوالے سے دیکھا جائے تو شامت ہی شامت ہے، اور جوڈی نارمن کی زندگی میں آنے والی اس کے لیے بھی شامت تھی کہ وہ ایک خوبرو یہودی دوشیزہ تھی۔ وہ پہلی ملاقات میں ہی اس پر ہزار جان سے عاشق ہو گیا تھا، اگرچہ وہ اس سے کچھ زیادہ متاثر نہیں ہوئی تھی۔ اس نے چور خیالات پڑے تو معلوم ہوا کہ وہ یہودی ہے اور بڑی محتاط رہنے والی ہے، کسی بھی مرد سے کتراتی ہے، آئندہ کسی ایسے شخص سے شادی کرنا چاہتی ہے جو ساری دنیا کی خوشیاں اس کے قدموں میں ڈال دے۔ یہ جوڈی نارمن کے لیے معمولی سی بات تھی، وہ اپنے علم کے ذریعے اسے ملکہ عالم بنا کر رکھ سکتا تھا۔ اس کا باپ ایک خبطی سائنسداں تھا، اگرچہ سائنسداں خبطی نہیں ہوتے، لیکن بعض سائنسداں ایسے مسئلے پر ریسرچ کرتے ہیں جو بظاہر عقل سے بعید ہوتے ہیں، لیکن کبھی ان کی تحقیقات کی کامیابی پر یقین نہیں کرتے، اس لیے انہیں خبطی کہتے ہیں۔ اس حسینہ کا نام ایمونا تھا، ایمونا ڈوان ایویسکی ڈوان اس کے باپ کا نام تھا۔ جب وہ 10 برس کی تھی تب ڈوان نے اس موضوع پر سوچنا اور تحقیقات کرنا شروع کیا تھا کہ ایک چیز جو روشنی میں نظر آتی ہے وہ اندھیرے میں کیوں نظر نہیں آتی، جو اندھیرے میں نظر نہیں آتی وہ روشنی میں کیسے نظر آ جاتی ہے۔ یہ عمل قدرتی ہے اور سائنسداں قدرتی عوامل پر ہی اپنا سر کھپاتے رہتے ہیں۔ ڈوان کی کوشش یہ تھی کہ جو چیز اندھیرے میں نظر نہیں آتی، کیا وہ روشنی میں بھی نظروں سے اوجھل رہے گی، یا پھر کسی سائنسی عمل سے اتنی ہی واضح ہو جائے گی کہ تاریکی میں کسی حد تک نظر آئے گی۔ ڈوان کے دماغ میں یہ خیال ایک پرانی فلم دیکھ کر آیا تھا۔ اس فلم نے یہ واضح کیا کہ جس میں دھند چھا جائے تو وہ نظر نہیں آتی، اور دھند کے ہٹنے کے بعد وہ پھر نظر آنے لگتی ہے۔ اس فلم نے بتایا کہ جو شخص نگاہوں کے سامنے موجود تھا اور اب نظر نہیں آ رہا ہے، وہ نظر نہ آنے کے باوجود وہاں موجود ہے۔ تصدیق کے لیے آگے بڑھ کر ہاتھ بڑھا کر دیکھا تو ہاتھوں کے لمس سے محسوس ہوا کہ وہ موجود ہے، اور اس نے اپنی زبان سے کہا، ہاں یہ میں ہی ہوں، تم سب کو دیکھ رہا ہوں مگر تم میں سے کوئی مجھے نہیں دیکھ سکتا۔ یہ ایک فلمی خیال تھا جو ہنوز ایک خیال ہی ہے کہ سامنے کھڑا ہوا شخص دیکھتے ہی دیکھتے نگاہوں سے اوجھل ہو جائے، لیکن اس بات سے انکار نہیں کیا جا سکتا تھا کہ داستان لکھنے والے دور کی کوڑی لاتے ہیں، کبھی ایسی بے تکی باتیں کرتے ہیں جو سراسر مضحکہ خیز ہوتی ہیں مگر اتنی دلچسپ ہوتی ہیں کہ پڑھنے والے بڑے ذوق و شوق سے پڑھتے چلے جاتے ہیں۔ مثلا داستان الف لیلا لکھنے والے نے اپنے کرداروں کو ایک قالین پر آسمان کی بلندیوں میں اڑتے ہوئے دکھایا۔ اس زمانے میں کوئی شاید سوچتا بھی نہ ہوگا کہ انسان بغیر پر کے پرواز کبھی کر سکے گا۔ آج یہی انسان ہوائی جہاز میں پروازیں کرتا ہے اور راکٹ کے ذریعے دوسرے سیاروں کی طرف جا رہا ہے۔ یوں دیکھا جائے تو لکھنے والے کو قدرت کے مشاہدات
سے یہ شے ملتی ہے کہ وہ ایک بات کو بڑھا چڑھا کر لکھ دے، وہ قلم پکڑ کر سوچتا ہے کہ انسان مکھی اور مچھر سے گیا گزرا نہیں ہے۔ جب وہ ننھی سی ہستیاں پرواز کر سکتی ہیں تو پھر ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ یہی سوچیں اور حوصلے انسان کو سائنسی ترقیوں کی طرف لاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے الو کی آنکھیں ایسی بنائی ہیں کہ وہ رات کی گہری تاریکی میں بھی دیکھ لیتا ہے۔ اب سائنسی ایجاد نے اینٹی ڈارک لینز تیار کیے ہیں جنہیں آنکھوں پر چڑھا کر تاریکی میں دیکھا جا سکتا ہے۔ ایسی بے شمار سائنسی ایجادات ہیں جو پہلے کسی زمانے میں مضحکہ خیز سمجھی جاتی تھیں، مگر آج وہ سب ناقابل تردید حقیقت ہیں۔ ایمونا کا باپ ویسکی ڈوان اس نظریے پر کام کر رہا تھا کہ جب انسان کا سایہ سر سے پاؤں تک زمین پر یا دیوار پر نظر آتا ہے تو پھر اس کا ٹھوس چلتا پھرتا جسم بھی سایہ کیوں نہیں بن سکتا؟ یعنی ایسا کامیاب تجربہ ہو کہ آدمی جو سراپا گوشت پوست کا نظر آ رہا ہے وہ سراپا تحلیل ہو کر صرف سایہ بن جائے، پھر جب چاہے سائنسی کمال سے پھر سایہ کے بجائے گوشت پوست کا انسان نظر آ جائے۔ وہ جس سرکاری سائنس لیبارٹری کا ایک ماہر سائنسداں تھا، وہاں دوسرے سائنسدانوں نے اس کا مذاق اڑایا۔ ایک نے کہا یہ شعبہ ایسا ہے، کوئی سا بھی بے تکا خیال دماغ میں چلا آتا ہے، پھر وہی خیال ایک دن قابل عمل ہوتا ہے، لیکن جو سائنسی عمل ہو اس کے نتیجے میں انسانوں کو فائدہ پہنچنا چاہیے۔ ایک اچھے خاصے گوشت پوست کے انسان کو سائے میں بدلنے کا فائدہ کیا حاصل ہوگا؟ ویسکی ڈوان نے کہا کہ بڑے فائدے ہیں۔ کیا تم ایک سائے کو لاٹھی سے، تلوار سے یا گولی سے مار کر زخمی کر سکتے ہو؟ ایک نے جواب دیا یہ تو بچہ بھی جانتا ہے کہ سائے کو مارتے رہو زمین پر گڑا پڑتا رہے گا، دیواریں ٹوٹتی رہیں گی، لیکن سایہ اپنی جگہ سر سے پاؤں تک پہلے کی طرح محفوظ رہے گا۔ ڈوان نے کہا اگر میں تمہارے گوشت پوست کے جسم کو سائے میں تبدیل کر دوں تو کیا تمہیں کسی دشمن کی گولی لگے گی؟ کوئی راکٹ، میزائل یا ایٹم بم اس سائے کو فنا کر سکے گا؟ جہاں سائے پر بم گرے گا وہاں کئی فٹ کی گہرائی تک گڑے پڑ جائیں گے، بلند و بالا عمارتیں ملبہ بن جائیں گی، ہوائیں متفن ہو جائیں گی، مگر سایہ اپنی انسانی قد تک کسی گڑے میں جا کر کسی ملبے کے اوپر رہ کر پھر کسی ہموار جگہ واپس آ جائے گا۔ دوسرے سائنسدان نے کہا تمہاری یہ بات معقول ہے، سائے کو کوئی چیز مار نہیں سکتی، مگر اس سائے کا جسم کہاں رہے گا؟ ڈوان نے کہا میں اسی پروسیس پر کام کرنا چاہتا ہوں کہ یہ سایہ ہمارے گوشت پوست کے بدن سے نکلتا ہے اور باہر راستے پر آ جاتا ہے، تو پھر ہمارا بدن اس سائے کے اندر کیوں نہیں جا سکتا؟ ہم ہوا کو سانسوں کے ذریعے اندر بھی لاتے اور باہر بھی کر دیتے ہیں۔ سایہ ہمارے بدن کے اندر ہوتا ہے جو روشنی کی قوت سے باہر آتا ہے۔ کیا سائنسی قوت سے ہمارا جسم سائے کے اندر پہنچ کر باہر کی بلاؤں سے محفوظ نہیں رہ سکتا؟ یہ بحث لمبی تھی اور ناقابل قبول تھی۔ کسی نے ویسکی ڈوان کے اس نظریے کو تسلیم نہیں کیا اور نہ ہی اس سلسلے میں اسے تعاون کیا۔ اس کی ان بے تکی کوششوں پر سرکاری طور پر بھی ہمت افزائی نہیں ہوئی۔ ایسے وقت جوڈی نارمن نے ڈوان سے شناسائی پیدا کی۔ اس نے ایمونا کو حاصل کرنے کے لیے بتایا کہ اس کے پاس بے انتہا دولت ہے، وہ ایمونا کے باپ کے لیے دنیا کی سب سے بڑی سائنس لیبارٹری قائم کر سکتا ہے۔ ایمونا نے پوچھا تمہارا کاروبار کیا ہے؟ تم کروڑوں ڈالر کی لاگت سے کس طرح لیبارٹری قائم کرو گے؟ وہ بولا اگر تم اپنے باپ کو ایک کامیاب سائنسی تجربہ کرتے دیکھنا چاہتی ہو اور میرے ساتھ شادی کر کے دنیا کا تمام عیش و آرام حاصل کرنا چاہتی ہو تو مجھ سے کبھی یہ سوال نہ کرنا کہ میں کن ذرائع سے دولت حاصل کرتا ہوں۔ ویسکی ڈوان نے پوچھا اگر ہم ناجائز دولت کے باعث قانونی گرفت میں آ جائیں گے تو مجھ جیسا معروف سائنسدان کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے گا۔ میں فی الحال زبان سے یقین دلاتا ہوں کہ ہم میں سے کوئی کبھی قانونی گرفت میں نہیں آئے گا۔ مجھ پر بھروسہ کر سکتے ہو تو کرو، ورنہ تمہارا وہ انوکھا سائنسی تجربہ کبھی شرمندہ تعبیر نہیں ہوگا۔ اس نے باپ کو زبان سے بھی سمجھایا اور خیال خوانی کے ذریعے ان کے دماغوں پر بھی اثر انداز ہوتا رہا۔ اس طرح جوڈی نارمن نے کروڑوں ڈالر خرچ کیے، ویسکی ڈوان کی ہر ضرورت پوری کی اور ایمونا کو اپنا بنا لیا۔ وہ چاہتی تھی کہ اس سے اتنا فائدہ ملنے لگا کہ وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ ایسے میں تجسس بڑھتا جاتا ہے۔ وہ کہتی تھی میں نے وعدہ کیا تھا کہ تم سے کبھی آمدنی کے ذرائع کے متعلق سوال نہیں کروں گی، لیکن اب تو میں بیوی ہوں، تمہاری رازدار ہوں، مجھ سے تو کچھ نہ چھپاؤ۔ مجھے تم پر بھروسہ ہے اس لیے نہیں چھپاؤں گا۔
का मेरा एक बहुत बड़ा गैंग है। वो गैंग बैंक में डाके डालता है, मंशियात स्मगल करता है और दूसरे मुल्कों के राज चुराता है। वो गुस्से से बोली, तुमने कहा था कि हम कभी कानूनी गिरफ्त में नहीं आएंगे, क्या चोर कभी पकड़ा नहीं जाता है? क्या कानून के मुहाफ़िज़ हमारे दरवाजे तक और डैडी की लिबर्टी तक नहीं पहुंचेंगे? जिस तरह अब तक तुम्हें मेरी असलियत मालूम नहीं थी, इसी तरह कानून के किसी मुहाफ़िज़ को भी ना मालूम है और ना मालूम होगी। वैसे सुना है औरतें पेट की हल्की होती हैं। अब मेरा राज इस वक्त खुलेगा जब तुम्हारे पेट में दर्द होगा। मैं पेट की हल्की नहीं हूँ, मगर तुमने हमारे साथ धोखा किया है, झूठ कहा है कि मेरी मोहब्बत की कसमें खाते हो। क्या यही मोहब्बत है कि झूठ बोलकर शादी की जाए? ऐसे वक्त वेस्की डवान ने आकर कहा, मुझे उम्मीद है मैं अपने तजर्बे में कामयाब हो जाऊंगा। क्या वाकई आप गोश्त पोस्त के जिस्म को साए के अंदर पहुंचाकर इसे महफूज कर सकते हैं? अभी पूरी तरह कामयाबी हासिल नहीं है, मगर ऐसी झलकियां नजर आ रही हैं। मैं अपने एक मातहत पर यह तजर्बा कर रहा हूँ। वो थोड़ी देर के लिए नजरों से ओझल हो जाता है, लेकिन फिर अपने साए से बाहर निकल आता है। वो खुश होकर बोली, डैडी फिर तो आपका तजर्बा कामयाब हो गया। आप समझ रहे होंगे कि कहाँ खराबियां रह गई हैं। जो गलतियां और खराबियां हैं इन्हें आप जरूर दूर कर लेंगे। वो तो मैं जरूर करूंगा, मगर इस कामयाबी का सेहरा जोडी नॉर्मन के सर है। मुझे इतने महंगे हालात और दुआएं ना मिलती तो मैं कभी कामयाबी के इस मरहले तक ना पहुंच पाता। डवान खुश होकर फिर लेबॉर्ट्री की तरफ चला गया। जोडी नॉर्मन ने पूछा, अब क्या ख्याल है? मैं झूठा और फरेबी हूँ? वो गले में बाहें डालकर बोली, वो तो हो, मगर अब मेरे डैडी को वो शोहरत मिलेगी जो आज तक किसी साइंसदान को नहीं मिली। नहीं, ये जाहिर नहीं होना चाहिए कि तुम्हारे बाप को कामयाबी हासिल हो रही है। जो फार्मूला तैयार हो रहा है वो किसी दूसरे तक नहीं पहुंचना चाहिए, वरना इस दुनिया में छुपकर वारदात करने वालों की तादाद में इजाफा होता चला जाएगा। जो भी मुजरम होगा वो तुम्हारे बाप के फार्मूले को इस्तेमाल करेगा, अपने मतलब का जुर्म करेगा, फिर शरीफाना अंदाज में साए से निकलकर अपने गोश्त पोस्त के जिस्म में वापस आ जाएगा। वो थोड़ी देर तक चुप रही, फिर बोली, हाँ, दुनिया में हथियार पहले अपनी हिफाजत के लिए बनाए गए, फिर लोग इस हथियार से अपने चाहने वालों को भी मारने लगे। मैं डैडी से कहूंगी कि वो अपनी होने वाली कामयाबी को राज में रखें। जोडी बातें नहीं करता था, चोर ख्यालात भी पढ़ता था। एमोना के ख्यालात कहते थे कि जोडी ने जरूर फायदा पहुंचाया है, मगर झूठा, फरेबी और किसी गैंग का खतरनाक लीडर है। अगर इसे साए में तब्दीली होने वाला फार्मूला मिल जाएगा तो ये और बड़ी वारदातें भी करेगा और हम बाप बेटी को भी खत्म कर देगा। इसकी हरकतों से साफ जाहिर होता है कि इसने मेरे डैडी से ये अहम फार्मूला तैयार कराने के लिए ही करोड़ों डॉलर खर्च किए हैं। फिर इससे पहले कि मेरे डैडी आलमगीर शोहरत हासिल करें, ये हमें मार डालेगा या किसी जाती कैद खाने में पहुंचा देगा और तन्हा इस फार्मूले से फायदा उठाता रहेगा। इसने सोच रखा था जब जरूरत समझेगा एमोना पर तनवीमी अमल करके इसे अपने मिजाज के मुताबिक डाल लेगा। इस रात इसने एमोना को अपना मामूल और ताबेदार बना लिया। इससे पहले वो विस्की डवान और इसके दो मातहतों को अपने जेरे असर ला चुका था और डवान के जहन से मालूम करता रहता था कि वो किस तरह काम कर रहा है और बतदरीज किस तरह कामयाबी की तरफ बढ़ने के लिए फार्मूलों में तब्दीलियां करता रहता है। डवान को पहली कामयाबी ये हासिल हुई थी कि जीते जागते जिस्म को इसके साए में रुपोश करने लगा था। वो जिस्म जल्दी साए से निकलकर निगाहों के सामने दिखाई देने लगता था। ऐसे ही तजर्बात के नतीजे में जिस्म अपने साए के अंदर कई कई घंटे, फिर कई कई दिन और हफ्ते रहने लगा। दूसरे मरहले में डवान ने अपने मातहत के साए को एक बार लाठी से और एक बार कुल्हाड़ी से मारा। जब वो जिस्म अपनी मखसूस मुद्दत के बाद साए से बाहर आया तो वो लाठी या कुल्हाड़ी से जख्मी नहीं था। जिस तरह साए को कोई नुकसान नहीं पहुंचा था, इसी तरह वो जिस्म भी महफूज था। जिस मातहत पर वो फार्मूला आजमाया जा रहा था, इसकी रिपोर्ट ये थी कि साए में मदगम होने के बाद वो खुद को दुनिया वालों से कदरे दूर महसूस करता है। अपने आसपास वालों की आवाजें बहुत धीमी सी सुनाई देती हैं। इसने एक हाथ में कलम पकड़ा था। साए में तब्दील होते ही कलम हाथ से छूट गया था, यानी साए की उंगलियों में इतनी सख्त नहीं थी कि वो एक कलम को थाम कर रख सकता। इसके होंठ हिलते थे। वो कुछ बोलता था मगर सुनाई नहीं देता था। बाकी जिस्म मुतहरक होता था। वो एक जगह से दूसरी जगह जा सकता
سکتا تھا، ہاتھوں کے اشاروں سے کچھ کہہ بھی سکتا تھا۔ واقعی انوکھا تجربہ تھا۔ سائے کے اندر زندگی ہوتی تھی، زندگی نہ کسی کو نقصان پہنچا سکتی تھی اور نہ کوئی اسے نقصان پہنچا سکتا تھا۔ پہلے اس بات کا حساب نہیں ملتا تھا کہ سائے میں گم ہو جانے والا جسم کتنی دیر بعد واپس آئے گا۔ پھر ایک ایک دوا کے لیے علیحدہ حساب سے ایک مکمل فارمولہ تیار ہونے لگا۔ فارمولے کے مطابق ایسی گولیاں تیار کی گئی تھیں جو مختلف مدت کے لیے تھیں۔ ایک گولی ایسی تھی جس کے استعمال کے بعد پورے 24 گھنٹوں تک سائے کے اندر رہنے کے بعد جسم ظاہری طور پر آتا تھا۔ ایک گولی ایسی تھی جو 1 ماہ تک جسم کو سائے کے اندر جکڑ کر رکھتی تھی۔ یہ 1 دن اور 1 ماہ کا فارمولہ ہی کافی تھا۔ جوڈی نارمن نے ان تیار شدہ گولیوں کے علاوہ ان کے فارمولوں کو بھی اپنے پاس ہی حفاظت سے رکھ لیا۔ ان کے بارے میں چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی باتیں معلوم کر لیں۔ وسکی ڈوان کے دماغ میں اس سلسلے کا کوئی راز رہنے نہیں دیا۔ اس کے بعد سائنسدان وسکی ڈوان سمیت اس کے دونوں ماتحتوں کو ہلاک کر دیا۔ وہ 2 ماتحت مختلف شہروں میں حادثوں کا شکار ہوئے تھے اور وسکی ڈوان لیبارٹری میں مردہ پایا گیا۔ ایمونا نے روتے ہوئے پوچھا، یہ کیسے ہو گیا؟ وہ بولا، تمہارے باپ نے غلط تجربات کیے، غلط دوائیں بنائیں، انہیں استعمال کیا اور اپنی غلطیوں کے نتیجے میں مر گیا۔ تم جھوٹے مکار ہو، تم نے میرے ڈیڈی کو مار ڈالا ہے۔ چلو یہی صحیح، کوئی سوچتا ہے اور دشمن کا کام تمام کر دیتا ہے، اور کوئی سوچتا ہے مگر سوچتا ہی رہ جاتا ہے۔ اب تم صاف گوئی سے کام لو اور اپنے دل کی باتیں بیان کرو کہ میرے خلاف کیا کچھ سوچتی رہتی تھیں۔ کوئی اپنے اندر کا بھید نہیں بتاتا۔ پھر یہ کہ جو باتیں وہ جوڈی کے خلاف سوچتی تھی انہیں کبھی زبان پر لا نہیں سکتی تھی، لیکن جس کے خلاف تھی اس کی معمولہ اور تابع دار بھی تھی، اس لیے جوڈی کی مرضی کے مطابق بے اختیار بولتی چلی گئی۔ جب وہ بول چکی تو اس نے کہا، بس اب چلو تمہارے باپ کا ماتم کریں اور اس کی آخری رسومات ادا کر دیں۔ آخری رسومات کے دوران ایمونا روتی رہی اور قبرستان میں آنے والوں سے جوڈی کی مرضی کے مطابق بولتی رہی کہ وہ کل اسرائیل چلی جائے گی، پھر 1 ماہ کے بعد اپنے شوہر جوڈی نارمن کے پاس واپس آئے گی۔ وہ اپنے بیان کے مطابق دوسرے دن چلی گئی، پھر کبھی واپس نہیں آئی۔ جوڈی یہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ زندہ رہے اور متحرک جسم کو سائے میں تبدیل کرنے والی کامیابی کا ذکر اپنے باپ کے حوالے سے کرے، لہذا اس نے اسے بھی باپ کے پاس پہنچا دیا۔ ان حالات میں جتنا بھی عرصہ گزرا وہ اپنے ملک امریکہ کے لیے بھی کام کرتا رہا، اور جیسا کہ پہلے ذکر ہو چکا ہے وہ جب بھی کوئی کارنامہ انجام دیتا تھا اسے واشنگٹن کے ریکارڈ روم میں مسٹر جے کے نام ریکارڈ کرا دیا جاتا تھا۔ سپر ماسٹر اور فوج کے اعلیٰ افسران سے کہہ دیتا تھا کہ وہ ان میں سے کسی کے احکامات پر عمل نہیں کرے گا، اپنی مرضی سے اور آزادی سے ملک و قوم کے لیے کام کرتا رہے گا۔ پھر اس نے دیکھا کہ ایک نئی تنظیم MIM نے پہلے ایک امریکی طیارہ اغوا کیا، پھر اسرائیلی اور چند اسلامی ممالک کی دوستی کی راہوں میں اس تنظیم کا سربراہ دیوار بنا ہوا ہے، اور اس سلسلے میں اہم بات یہ ہے کہ دنیا کی کوئی سراغرساں ایجنسی اب تک یہ معلوم نہ کر سکی کہ MIM کا ہیڈ کوارٹر کہاں ہے، اس کے مجاہدین کتنے ملکوں اور شہروں میں پھیلے ہوئے ہیں اور ان کا سربراہ کون ہے۔ جوڈی نارمن کے پاس 2 علوم تھے، ایک تو وہ ٹیلی پیتھی جانتا تھا، دوسرا یہ کہ وہ اپنے گوشت پوست کے جسم کو سائے میں چھپا سکتا تھا اور یوں خود کو چھپا کر MIM کے ایک مجاہد اور سربراہ کا سراغ لگا سکتا تھا۔ لیکن دنیا مل جاتی ہے، دولت مل جاتی ہے، غیر معمولی علوم مل جاتے ہیں، ان سب کے باوجود مقدر نہ ملے تو سب کچھ مل کر بھی کچھ نہیں ملتا۔ جوڈی کو ایک بار معلوم ہوا کہ MIM کا سربراہ دمشق آ رہا ہے، وہ حاکم محل میں رات کے 9 بجے وہاں کے اکابرین سے ملاقات کرے گا۔ یہ معلومات حاصل کرنے کے بعد جوڈی کی عقل نے سمجھایا کہ وہ سربراہ بڑے سخت انتظامات کے ساتھ آئے گا، کسی غیر کو پاس پھٹکنے نہیں دے گا۔ ایسے میں اگر وہ محض ایک سایہ بن کر رہے تو کوئی اسے دیکھ نہیں سکے گا۔ وہ سایہ MIM کے سربراہ کی کار میں یا کار کی چھت پر رہے گا، تب بھی کسی کو نظر نہیں آئے گا۔ یہ سوچ کر اس نے ایک گولی کھائی، جسمانی طور پر روپوش ہو گیا مگر ایک سایہ بن کر رہا۔ چونکہ رات کا وقت تھا اس لیے سایہ بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ وہ حاکم محل کے پاس رہا، پھر یہ دیکھ کر غصہ آیا کہ وہاں سربراہ کی جگہ انسانی ہڈیوں کا ڈھانچہ آیا تھا۔ جوڈی نے خود کو سمجھایا
سمجھایا کوئی بات نہیں، وہ ڈھانچہ جس کنٹرول روم سے متحرک رکھا جا رہا ہے واپسی میں اس کنٹرول روم کی طرف ضرور جائے گا اور اس سائے کو نہیں دیکھ سکے گا۔ لیکن پھر مایوسی ہوئی، وہ ڈھانچہ مذاکرات کے بعد اس حاکم محل کے اندر ایسے پگھل کر نابود ہو گیا تھا جیسے ہڈیوں کا نہیں موم کا بنا ہوا ہو۔ ڈھانچہ تو ختم ہو گیا تھا مگر جوڈی نے جو گولی کھائی تھی اس کے نتیجے میں اسے 24 گھنٹے تک ایک سایہ بن کر رہنا پڑا۔ اب 2 دن کے وقت جہاں سے بھی گزرتا سارا شہر حیران ہو کر دیکھتا کہ کسی کا وجود نظر نہیں آ رہا ہے مگر ایک انسانی سایہ مختلف مقامات سے گزرتا جا رہا ہے۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ انسانی جسم کا ایک سائے میں رپوش رہنے والی بات دنیا کو معلوم ہو، لہٰذا وہ تمام دن ہوٹل کے ایک کمرے میں چھپا رہا۔ اس گولی کے اثر کے مطابق وہ دوسری رات 8 بجے سائے سے نکل کر اپنے وجود میں آ سکتا تھا۔ دن کے وقت ہوٹل میں ایک آدھا بار ملازم نے آ کر دستک دی لیکن وہ ایسے خاموش رہا جیسے سو رہا ہو۔ ویسے بھی ملازم خود آ کر دستک نہیں دیتے تھے، بلائے جانے پر آتے ہیں۔ جوڈی کو اس کمرے میں کوئی فون کرنے والا بھی نہیں تھا، اس لیے وہ محض سائے کی حیثیت سے کسی کی نظروں میں نہ آ سکا۔ اس دنیا میں شیر پر سوا شیر ہیں، وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ خود سایہ بن کر آئے گا تو اس کا مخالف ڈھانچہ بن کر مذاکرات کے لیے آئے گا اور سب کو الو بنا کر جائے گا۔ جوڈی نارمن کی ٹیلی پیتھی اور سایہ بن جانے کی تکنیک کام نہیں آئی۔ لوگ بھول جاتے ہیں کہ دنیا میں صرف عقل کام آتی ہے اور محض عقل ہی سے انسان دوستوں اور دشمنوں کو پہچانتا ہے۔ دوسری بار جوڈی نے طے کیا کہ سایہ بننے والی گولی نہیں کھائے گا، بہت زیادہ مشکلات میں گرفتار ہوگا تو سایہ بنے گا، ورنہ سایہ بننے کے بعد وجود والوں کی دنیا میں بڑے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ اس غیر معمولی فارمولے کے مطابق جو گولیاں بنائی گئی تھیں ان میں پچھلے 2 سال سے بہت آہستہ آہستہ تبدیلیاں آ رہی تھیں۔ پہلے سایہ دھیمی دھیمی سی آوازیں سن سکتا تھا، اب پوری طرح سن لیتا تھا اور بول بھی سکتا تھا۔ پہلے کی طرح اس کے ہونٹ صرف ہلتے ہی نہیں تھے، کلام بھی کرتے تھے۔ ایسی تبدیلیوں سے اندازہ ہو رہا تھا کہ ان گولیوں کے اثر میں توانائی زیادہ پیدا ہو رہی ہے۔ اگر توانائی اسی طرح بڑھتی رہے گی تو سایہ اپنے انسانی وجود کی طرح دوسری چیزوں کو پکڑ بھی سکے گا اور ان چیزوں کو اپنے طور پر استعمال بھی کر سکے گا۔ اس میں شبہ نہیں کہ جوڈی نارمن کے ہاتھ ایک نہایت ہی غیر معمولی فارمولہ لگا تھا، لیکن اس میں جو تبدیلیاں آ رہی تھیں ان کے پیش نظر یہ لازم ہو گیا تھا کہ وہ دنیا کے کسی نہایت ذہین اور تجربے کار ماہر سے دوبارہ اس فارمولے کا تجزیہ کرائے اور یہ معلوم کرے کہ وہ غیر معمولی گولیاں توانائی کی کس انتہا کو پہنچتی ہیں۔ فی الوقت کسی نہایت تجربہ کار ڈاکٹر کو ٹریپ کر کے اسے اپنا غلام بنا کر اس سے مطلوبہ معلومات حاصل کرنے کا موقع نہیں تھا۔ اسے یقین تھا کہ وہ جلد ہی MIM کے اصل سربراہ کی شہر تک پہنچ جائے گا۔ اس کے بعد اپنے پاس رکھے ہوئے فارمولے کی نئی تبدیلیوں کے متعلق معلومات حاصل کرے گا۔ دوسری بار MIM کا سربراہ تیل ابیب آیا تھا اور وہاں پہنچتے ہی یہ بھید کھل گیا تھا کہ وہ سربراہ نہیں بلکہ سپر ماسٹر کا ٹیلی پیتھی جاننے والا شطرنج کا عالمی چیمپئن مائک ہرارے ہے۔ ایک تنظیم کا سربراہ جب 2 بار فراڈ یا مکار ثابت ہوا تو جوڈی نے سوچا کہ دوسرے ملکوں اور تنظیموں کے لیے ایسی ہی فریب کاریوں سے حاصل سربراہ کو بے نقاب کرنا چاہتے ہیں۔ اس سلسلے میں ابتدا سے یہ رائے قائم کی جا رہی تھی کہ MIM میں ایک نہیں کئی ٹیلی پیتھی جاننے والے ہیں۔ جناب تبریزی صاحب نے بیان دیا تھا کہ وہ MIM اور اس کے سربراہ کے متعلق نہیں جانتے ہیں۔ دشمن بھی ان کی سچائی اور ایمان کو تسلیم کرتے تھے۔ انہوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ فرحاد کے ٹیلی پیتھی جاننے والے اس نئی تنظیم کے کام آ رہے ہیں یا نہیں۔ ایسا بیان نہ دینے کی وجہ یہ تھی کہ یہ دنیاوی معاملات تھے اور وہ دنیا داری سے دور اپنے حجرے میں عبادت میں مصروف رہتے تھے۔ یہ معلوم نہیں کرتے تھے کہ میں اور میرے ٹیلی پیتھی جاننے والے کیا کرتے پھر رہے ہیں۔ جب قدرت کی طرف سے کوئی اشارہ، کوئی آگہی ملتی تھی تو وہ آمنہ اور سونیا وغیرہ سے رابطہ کرتے تھے۔ جوڈی نارمن نے یہ طے کیا کہ MIM کے ٹیلی پیتھی جاننے والوں کا سراغ لگایا جائے۔ اس نے معلومات کے مختلف ذرائع اختیار کیے تو معلوم ہوا پاکستان کے شہر اسلام آباد میں MIM کے ٹیلی پیتھی جاننے والے حکمرانوں کے لیے مسئلہ بنے ہوئے ہیں۔ اس نے اسلام آباد کی حکمران پارٹی اور اپوزیشن پارٹی کے دماغوں میں برابر آنا جانا شروع کیا تو بابا صاحب کے ادارے کے ایک جاسوس حشمت بیگ کے دماغ میں پہنچ
گیا۔ اس کے اندر پہنچنے کے بعد ہی یہ بید کھلا کہ سونیا ثانی اور علی تیمور نے حشمت بیگ کے ہاں رہائش اختیار کی ہے۔ اب جوڈی کو اتنا آسان راستہ مل گیا تھا کہ وہ اس راستے سے ٹیلی پیتھی جاننے والی ثانی اور علی کی تمام مصروفیات پر نظر رکھ رہا تھا اور یہ منصوبہ بنا رہا تھا کہ MIM کے اصل سربراہ سے کوئی بھی واقف نہیں ہے۔ اگر اس بار وہ خود سربراہ بن کر عمان پہنچے گا تو کئی فائدے پہنچیں گے۔ اول تو ثانی اور علی کو اپنے سربراہ ہونے کا یقین دلانا اور ان کا اعتماد حاصل کرنا آسان تھا۔ دوسرے یہ کہ پاکستان میں عوام کے اعتماد کو دھوکہ دینے والی اور اہم دستاویزات چھپا کر رکھنے والی حکومت کا وہ ساتھ دے سکے گا اور وہ دستاویزات جو ثانی وغیرہ نے حاصل کی ہیں انہیں حاصل کر سکے گا، اور اس نے یہی کیا تھا۔ بڑی چال بازی سے ثانی اور علی کا اعتماد حاصل کر کے وہ اہم اور خفیہ دستاویزات حاصل کر چکا تھا۔ اس سلسلے میں سب سے اہم بات یہ تھی کہ وہ MIM کا سربراہ بن کر عمان پہنچتا تو ثانی اور علی بھی اس کے اصل سربراہ ہونے کی تصدیق ضرور کرتے۔ پھر یہ کہ ثانی اور علی دھوکہ کھا چکے ہوں تو اس کا مطلب یہی تھا کہ جوڈی نارمن نہایت چلاکی سے کامیاب ہو رہا تھا، مگر ایک دلچسپ کھیل شروع سے کھیلا جا رہا تھا اور کھیلنے والے نامعلوم مختلف لوگ تھے، اور وہ کھیل یہ تھا کہ جسے دیکھو وہ MIM کا سربراہ بن کر چلا آ رہا تھا۔ یہ پورے یقین سے نہیں کہا جا سکتا تھا کہ اصل کون ہے۔ ایسے وقت پارس نے پھر ایک بار شی تارا سے دھوکہ کھایا تھا۔ وہ شی تارا اسے اپنا معمول اور تابعدار بنا کر رکھنے کی خواہش پوری کرنا چاہتی تھی۔ اس مقصد کے لیے اس نے پارس پر ناکام تنظیمی عمل بھی کیا تھا۔ بہرحال اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ پھر شی تارا سے علیحدگی ہو گئی۔ میں نے پارس سے کہا، بیٹے اس بار تم بھی MIM کے سربراہ ہونے کا ڈرامہ پلے کرو، عمان جاؤ اور دیکھو کہ وہاں جو سربراہ آنے والا ہے وہ کس حد تک سچا ہے۔ پارس میری ہدایت پر عمل کرنے لگا۔ اس کے بعد ثانی نے مجھ سے رابطہ کیا اور بتایا کہ اصل سربراہ ضیاء الاسلام عرف جوڈی نارمن سے رابطہ ہو چکا ہے اور اس نے تمام اہم دستاویزات ضیاء الاسلام کے ایک نمائندے کے حوالے کر دی ہیں۔ میں نے کہا، بیٹی کوئی بات نہیں ہے، وہ سربراہ اصل ہے، اس کے پاس اصل دستاویزات پہنچ جانے دو۔ اب تک سربراہ کے سلسلے میں بڑے فراڈ ہوتے رہے ہیں، اس لیے ہم کسی پر بھی مکمل بھروسہ نہیں کر سکیں گے۔ ہمارا پارس بھی وہاں موجود رہے گا، اگر کوئی بات بگڑے گی وہ انشاءاللہ نمٹا لے گا۔ بات تو بگڑنے والی تھی۔ فراڈ سربراہ کا کھیل جو ایک عرصے سے کھیلا جا رہا تھا، اس کے پیش نظر یہ احتیاطی تدبیر کام آئی تھی۔ وہاں اب جھوٹ کھل رہا تھا۔ یہ داستان یہاں تک پہنچی تھی کہ جوڈی نارمن فراڈ سربراہ بن کر عمان کی ایک شاہی عمارت میں پہنچ گیا تھا۔ وہاں امریکہ، اسرائیل کے نمائندوں کے علاوہ چند اسلامی ممالک کے اکابرین بھی تھے جو مسلمانوں کی انتہا پسندی کے خلاف خوب بولتے جا رہے تھے۔ انہیں بولنے کا حوصلہ جوڈی نارمن نے دیا تھا۔ اس نے وہاں کے تمام میزبان اکابرین کو چند باتیں بتائی تھیں۔ پہلی بات تو یہ کہ وہ کوئی مسلمان ضیاء الاسلام نہیں بلکہ جوڈی نارمن ہے، اپنے ملک امریکہ کا وفادار ہے، اور یہ کہ مسلمانوں اور یہودیوں کو متحد کرے گا۔ جوڈی نارمن نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ فرہاد بابا صاحب کے ادارے کے لوگ مسلمانوں اور یہودیوں کے درمیان ہونے والے معاہدے کے خلاف کوئی قدم نہیں اٹھا سکیں گے، کیونکہ فرہاد کا لاڈلا بیٹا اور ہونے والی بہو سونیا ثانی اسلام آباد کے اس مکان میں بیٹھے ہوئے ہیں جہاں بارود کا جال بچھا ہوا ہے۔ صرف ریموٹ کنٹرولر کا ایک بٹن دبانے سے بیٹے اور بہو کے چیتھڑے اڑ جائیں گے۔ پھر اس نے یہ خوشخبری سنائی کہ پاکستان جو ہمارے دوست ملک ہے، وہاں کے سیاستدانوں کی اہم خفیہ دستاویزات بھی وہ ثانی اور علی کو بے وقوف بنا کر لے آیا ہے۔ یہ تمام کامیابیاں ایسی تھیں کہ اس خوشی میں جشن منانا لازمی ہو گیا تھا۔ ایسے ہی وقت پارس ایک ملازم کی حیثیت سے شراب و کباب سے بھری ٹرالی دھکیلتا ہوا ان تمام اکابرین کے درمیان لے آیا، اور وہ موت کی ٹرالی تھی۔ ٹرالی کے اوپری حصے میں شراب سے بھری بوتلیں اور خالی گلاس تھے، اور اس کے نچلے خانے میں گوشت کی ڈشوں کے اندر ایسے بم رکھے ہوئے تھے جو ریموٹ کنٹرولر کے ایک ہی بٹن کے دبنے سے اس طرح پھٹ پڑتے کہ وہ پوری شاہی عمارت ریزہ ریزہ ہو جاتی، اور تمام حاضرین کا شاید قیمہ بھی نہ ملتا جب وہاں کے تمام اکابرین پر انکشاف ہوا کہ موت ان کے چاروں طرف ہے تو سب کے چہرے زرد پڑ گئے، کچھ لرزنے لگے، کچھ دہشت زدہ نظروں سے اس ملازم کو دیکھنے لگے۔ ایک نے لڑکھڑاتی ہوئی زبان سے پوچھا،
تم کون ہو؟ وہ بولا میں ہوں اصلی سربراہ، یہ MIM کوئی جھوٹ یا مذاق نہیں ہے، مجاہدین اسلامک مشن ایک حقیقت ہے اور اس کا سربراہ تمہارے سامنے کھڑا ہوا ہے۔ سب لوگ اسے بے یقینی سے دیکھ رہے تھے۔ پارس نے کہا لعنت ہے تم لوگوں کے نصیبوں پر، دنیا کی ساری دولت تمہارے پاس ہے مگر ایک طویل عرصے سے تمہیں وہ ایک اصلی شخص نہیں مل رہا ہے جو MIM کا اصلی سربراہ ہے، مگر تم تو خود کو اصلی کہہ رہے ہو۔ ہاں کہہ رہا ہوں، بھلا کوئی اپنا مال نقلی کہتا ہے؟ یہاں آنے سے پہلے میں نے کتنے ہی زاویے سے آئینہ دیکھا، بار بار اس سے اچھا آئینہ یہی کہتا رہا کہ میں اصلی ہوں۔ پتہ نہیں کتنا درست کہہ رہا تھا، وہ تو بوڑھی عورت کو بھی جوان دکھاتا ہے۔ جوڈی نارمن نے کہا دیکھو تم جو کوئی بھی ہو مگر دشمن ہو، ریموٹ کنٹرولر کے بٹن پر تمہاری انگلی ہے، ہماری درخواست ہے کہ انگلی ہٹا لو، ہم وعدہ کرتے ہیں اپنی جگہ اسی طرح بیٹھے رہیں گے۔ ماں باپ نے بچپن میں یہی سکھایا ہوگا کہ ادب سے بیٹھے رہا کرو، افسوس جوانی میں یہ سبق یاد آ رہا ہے۔ ہماری بات مان لو، بٹن سے انگلی ہٹا لو۔ شاید تم نے نہیں سنا کہ فرحاد کا بیٹا علی اور سونیا ثانی ان لمحات میں ایسی جگہ بیٹھے ہیں جہاں چاروں طرف بارود سے ایک دھماکہ ہوگا اور ان کی بھی ہنستی بستی زندگی موت میں بدل جائے گی۔ پارس نے کہا کیوں الو بناتے ہو؟ فرحاد تو تیشہ لے کر پہاڑ کاٹنے اور دودھ کی نہر نکالنے گیا ہے، شیریں پیاسی بیٹھی ہے، اور فرحاد صاحب کو اتنی عقل نہیں ہے کہ دودھ پہاڑ نہیں دیتا بھینس دیتی ہے۔ تم عجیب آدمی ہو، ہم بات کچھ کہتے ہیں اور تم جواب کچھ دیتے ہو۔ عجیب تو تم ہو کہ ماں باپ نے تمہیں عیسائی پیدا کیا اور تم ایک اسلامی تنظیم کے سربراہ ضیاء الاسلام بن کر آ گئے ہو۔ الٹی حرکتیں کرو گے تو الٹا سیدھا رد عمل ملے گا، نتائج بھی الٹے ہوں گے۔ ٹھیک ہے، ہم نے غلطی کی، ہم اس کی تلافی بھی کریں گے۔ میرا خیال ہے کہ اس بریف کیس میں جتنی اہم چیزیں ہیں تم انہیں واپس لینا چاہو گے اور شاید اپنی کچھ شرائط منواؤ گے۔ مجھے ایسا کرنا چاہیے۔ اس بریف کیس میں تمہاری محنت اور کامیابیاں ہیں، بھلا ایسی چیزیں کون چھوڑتا ہے؟ میں تو اسلامی ممالک کے اکابرین کو بھی نہیں چھوڑوں گا۔ پتہ نہیں یہودیوں سے دوستی کیے بغیر ان امیر کبیر مسلمانوں کے پیٹ میں درد کیوں ہوتا رہتا ہے۔ جیسا کہ میں کہہ چکا ہوں کہ میں بھی اصل سربراہ نہیں ہوں۔ جوڈی اسے سوچتی ہوئی نظروں سے دیکھ رہا تھا اور یہ طے کر چکا تھا کہ اب اسے اپنے بچاؤ کے لیے کیا کرنا چاہیے۔ اس نے پارس کی بات کاٹ کر کہا تم اعتراف کر رہے ہو کہ اصلی نہیں ہو؟ میں بھی نہیں ہوں، ہم دونوں سے پہلے آنے والے بھی فراڈ سربراہ تھے۔ جب ہم ایک ہی کشتی کے سوار ہیں تو پھر آپس کے جھگڑے میں کشتی کو ڈبونا دانش مندی نہیں ہے۔ ایک اسرائیلی نمائندے نے کہا واقعی دانش مندی یہ ہے کہ آپ دونوں ہمیں یا ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے کے بجائے ان مقاصد پر نظر رکھیں جن کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں اور جن مقاصد کے لیے آپ دونوں MIM کے سربراہ کا رول ادا کر رہے ہیں۔ ہمارے مقاصد میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ تم سب کا بنیادی مقصد MIM کو ہمیشہ کے لیے کچل ڈالنا ہے، جبکہ میں اس کا تحفظ چاہتا ہوں۔ میں اس سربراہ کو نہیں جانتا، اس کے مجاہدین کو میں نے کبھی نہیں دیکھا، مگر ان کے نیک مقاصد کو تو سمجھتا ہوں۔ میں نے اسلام آباد میں یہ معلوم کر لیا ہے کہ ثانی کے علاوہ کوئی اور ٹیلی پیتھی جاننے والا بھی MIM کے لیے کام کر رہا ہے۔ پھر یہ کہ علی بھی ثانی کے ساتھ ہے، اس لیے ظاہر ہوتا ہے کہ فرحاد کے ٹیلی پیتھی جاننے والے اس پراسرار سربراہ کے لیے کام کر رہے ہیں۔ دوستو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ معزز ناظرین اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔